الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے جو ہے افعال ناقصہ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو ہے افعال ناقصہ کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور افعال ناقصہ کے انہیں کہتے ہیں کہ جو فاعل سے پورا نہ ہو بلکہ اپنے جو ہے مفعول یعنی اس کو بھی چاہے، فاعل کے پر پورا نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کو بھی چاہے، اور یوں تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں کچھ مفرد الفاظ ہیں، اور فارسی کے اندر جو ہیں اصل چاہے وہ صیغے ہوں 6 طرح کے ہی ہوتے ہیں، اور ضمیریں بھی 6 ہی آتی ہیں۔ اسی طرح سے گردان جو ہوتی ہے وہاں اس کے اندر 6 صیغہ ہوتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، اور واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو کبھی تو ان کی ضمیریں دیکھ لے اگر آتے ہیں، تو یہاں پر 6 صیغے بیان کر رہے ہیں۔ ہست، اب یہ ہست مانے وہ ہے، ہست مانے ہے، ہستند مانے ہیں، وہ سب ہیں، جمع غائب کے لیے۔ ہستی تو ہے، ہستے تم سب ہو، تم لوگ ہو، ہستم میں ہوں، ہستیم ہم سب ہیں۔ اب یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہیں او ہست، حالانکہ اس کے اندر ضمیر تھی، کرتے ترجمہ کرتے ہیں اس کا ہست مانے وہ ہے، لیکن صرف ہست مانے ہے بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد ہے او ہست، او ہست مانے وہ ہے۔ آہا ہستند، تو یہ او واحد کے لیے، آہا مانے جمع کے لیے۔ آہا ہستند وہ سب ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستے تم سب ہو، من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم سب ہیں۔ اب یہاں سے خبری ترکیبیں بیان کر رہے ہیں۔ خبری ترکیبیں یعنی جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ جملے ہوتے ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اور جملہ خبریہ اسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے، اور یہاں پر جو جملے ہیں وہ جملہ خبریہ اسمیہ کے طور پر ہیں۔ اور یہاں جو پیچھے آپ نے جو ترکیبیں پڑھی جملہ کی، وہ جملہ مرکب ناقص تھے، وہاں پر جملہ مرکب ناقص تھا، مخاطب کو اس سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اور جملہ مرکب تام جسے بولتے ہیں جس سے مکمل فائدہ حاصل ہو، تو یہاں سے جو ہے مکمل جملہ تام، مرکب تام کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ خبری ترکیبیں پسرم، اب یہ پسرم، یہاں پر دوسری بات یاد رکھیں کہ ماضی جو ہے ماضی مطلق کے آخر میں است وغیرہ لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، اسی لیے جو ہے دیکھیں گے آپ است، اند، یہ 6 ہوں گے۔ است واحد کے لیے آتا ہے، اور اند جمع کے لیے، اور ای جو ہے واحد غائب کے لیے، واحد حاضر کے لیے، اور اید جو ہے جمع حاضر کے لیے، اور ام جو ہے واحد متکلم کے لیے، اور ایم جو ہے جمع متکلم کے لیے، اور ام واحد متکلم کے لیے۔ تو ماضی قریب کے آخر میں ماضی مطلق یعنی جس کو کہتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں است وغیرہ لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، اور ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس زمانے کو، اس کام کو تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، جبکہ ماضی قریب میں جو ہوتا ہے قریب کے زمانے میں کسی کام کا ہونا ہے، کرنا پایا جائے۔ پسرم میرا لڑکا، جوان، جوان است مانے ہے، میرا لڑکا جوان ہے، میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران شما، خوش خط اند، برادران مانے بھائی، شما مانے تمہارے، تمہارے بھائی، خوش خط اچھی تحریر والے، تمہارے بھائی، یہ برادران شما خوش خط اچھی تحریر والے، اند مانے ہیں، تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں، اچھے لکھنے والے ہیں۔ تو نیک مردی، تو مانے تو، نیک مان نیک، مردی مانے مرد، آدمی ہو، تم اچھے آدمی ہو، تو نیک انسان ہے، تو نیک آدمی ہے۔ شما جوانید، شما مانے تم، جوان مانے جوان، اور عید اس کے اندر ملا ہوا متصل ہے اس سے، جوان عید، شما جوانید، تم جو ہو جوان ہو، تم سب جوان، جمع حاضر کے لیے۔ من پیرم، من مانے میں، پیر مانے بوڑھا، اور ام سے ماں آ گیا اس میں، من پیرم میں بوڑھا ہوں، من پیرم میں بوڑھا ہوں۔ ما غمگین ایم، ما مانے ہم،
اور غمگین مانے رنجیدہ، اند آئم مانے ہیں، ہم رنجیدہ ہیں۔ یہاں سے دیکھیں چاقو تیز است، چاقو مانے چاقو، تیز مانے تیز، است مانے ہے، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دل مانے دل، جمع ہے دل کی دلہا، خوش اند، اور جب جمع ہو تو اس کے ساتھ جو ہے جمع غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اند دیکھیں ضمیر طور پر، ضمیر کے طور پر اند ہوا۔ دلہا خوش اند، دل مانے دل، خوش مانے خوش، اند مانے ہیں، دل خوش ہیں۔ تنم پاکست، تنم مانے تن مانے بدن، اور ما مانے میرا بدن، میرا بدن، پاک است پاک ہے۔ شما مردان خداید، شما مانے تم، مردان مانے مردان، خداید خدا کے، تم خدا کے بندے ہو، مردان مانے خود بندے کہنے، تم خدا کے بندے ہو، تو شما کے ساتھ یہ عید کا استعمال ہوتا ہے جمع کی، تو غائب کے جمع حاضر کے طور پر۔ من پدر ای جوانم، من مانے میں، پدر مانے والد، ای جوانم اس جوان، ای جوانم، تو اس کا کریں گے میں ہوں جوان، میں جوانم، میں اس جوان، من پدرے ای جوانم، میں اس جوان کا والد ہوں، میں اس جوان کا والد ہوں، من پدرے ای جوانم، میں اس جوان کا والد ہوں۔ تو پسرے آ پیر مردی، تو مانے تو، پسرے آ لڑکا، پسرا لڑکا، آ پیر مردی، آ مانے اس، پیرے مردی بوڑھے مرد، تو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے، تو اس پیرے مردی بوڑھے آدمی، تو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے۔ قرآن شریف، قرآن کلام خدا، قرآن مانے قرآن، کلام خدا، خدا کا کلام، است مانے ہے، قرآن شریف خدا کا کلام ہے، قرآن شریف خدا کا کلام ہے۔ ما بندگان خدایم، ما مانے ہم، بندگان مانے بندے، اور خدایم مانے خدا، ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، ایم خدا ایم، ما بندگان خدایم، تو ما کے اعتبار سے یہاں ایم ہے استعمال، ما کیونکہ جمع کا حاضر کے متکلم کے لیے آتا ہے، ما بندگان خدایم، ہم خدا کے بندے ہیں۔ مصدر اور ان سے فقرے، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے، مصدر کے آخر سے، مصدر کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے، اور فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اردو کے اندر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں جو ہے نا زیادہ طور پر آتا ہے، نا، یعنی فارسی کے مصدر کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، اور اردو میں مصدر کے آخر میں جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہیں گفتن، تو گفتن میں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں گفتن، یا گفتن کے آخر میں نون ہے اور تا بھی ہے، دن دن تن، اور خواندن میں دن ہے، تو یہ کہیں گے مصدر ہے فارسی کا، اور جب ترجمہ کریں گے تو آئے گا گفتن کہنا، تو آیا الف نون آ گیا، اردو میں نا آتا ہے، خواندن پڑھنا، تو مصدر کہتے ہیں اصل ہوتا ہے، اور ان سے فقرے، یعنی فقرے کہتے ہیں ٹکڑا، جملہ اس سے جو بنتے ہیں وہ سارے مصدر سے ہی سب بنتے ہیں، مصدر اصل ہوتا ہے۔ گفتن، گفتن مانے کہنا، خواندن مانے پڑھنا، دادن مانے دینا، کردن مانے کرنا، اور داشتن مانے رکھنا۔ اب یہاں پر اس کا استعمال کریں گے کبھی ماضی کے طور پر، کبھی مضارع، جیسے کہ آپ عربی کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایک مصدر ہوتا ہے اس سے بہت ساری مختلف طریقے کے صیغے بناتے ہیں۔ اسلام ای است، یعنی اصل ہے اسلام ای است، ملا دیا گیا ہے، اسلام مانے اسلام، ای مانے یہ، است مانے ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، کیا مطلب؟ کلمہ گفتن، کلمہ کہنا یعنی کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا یعنی کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز خواندن، نماز خواندن مانے پڑھنا، نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دادن مانے دینا، زکوٰۃ مانے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ دادن زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ کس سے کہتے ہیں؟ سال گزرنے پر جو مال کا ایک مقرر حصے میں سے خدا کی بارگاہ میں جو دیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔
روزے ماہ رمضان داشتن، روزہ مان روزہ، ماہ رمضان رمضان کے مہینے کے روزہ، داشتن مانے رکھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، حج مانے حج، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا حج کردن من کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اب یہاں سے دیکھیں ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے، یعنی ماضی مطلق کو آپ کو بیان کر دیا کہ وہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ ہی گزرا ہے یا زیادہ۔ اور ماضی مطلق بناتے کہتے ہیں، ماضی مطلق جیسے گفت ہے، یہ ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق بناتے اس طور پر ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر کے ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ گفتن تھا، یہ گفتن سے گفت بنا ہے، تو گفتن میں تا پہ زبر تھا اور نون ساکن تھا، تو آخر سے نون تو گرایا ہی، اور اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے زبر کو گرا کر مصدر کے آخر سے نون گرایا اور اس سے پہلے زبر گرا دیا گفتن کا، اور پھر جو ہے اس کو بنا دیا، تو تا کا جو ہے زبر بھی گرا دیا، تو مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے گفتن سے گفت، گفت یعنی اس نے کہا، واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے، اس نے کہا۔ خواند، اب وہ خواند مانے، اب اس کے اگر ہم گردان کریں تو سب کی ہو جائے گی، گفت گفتند سارے 6 سے بن جائیں گے، گفت گفتند گفتی گفتید گفتم گفتیم، اسی طرح سب کی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ خواند، خواند مانے اس نے پڑھا، خواند کی بھی اب 6 سے اسی طرح آپ بڑھا سکتے ہیں۔ داد، داد مانے دیا، داد مانے دیا۔ کرد مانے کیا، کرد مانے کیا، اور داشت مانے رکھا۔ یہ ماضی مطلق کے جو ہیں فقرے ہیں، اب یہ کہہ سکتے ہیں ماضی مطلق کے یہ صیغے ہیں، اب ان کے یہ پورے فقرے ہیں، فقرہ کہتے ہیں جملے کو، جملے کو۔ اب یہ ماضی مطلق کے صیغے تھے اور انہی کا استعمال کر کے فقرے بنایا رہے ہیں، جملے۔ احمد گفت، احمد مانے احمد، گفت مانے کہا، احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید خواند پڑھا، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد، او مانے او، کار مانے کام، کرد مانے کیا، اس نے کام کیا۔ پسرے من، میرے لڑکے نے، روزہ داشت، روزہ داشت من رکھا، میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ زکات، برادرش زکات داد، برادرش، شین کا استعمال آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ شین کا معنی ہوتا ہے اس کا، تو اس کا، برادر من بھائی، شین مانے اس کے بھائی نے، زکات مانے زکات، دادن مانے دینا، اور داد ماضی مطلق دی، اس کے بھائی نے زکات دی۔ تو یہ ہمارا صفحہ یہ مکمل ہو گیا، سبق بھی ہمارا، اور انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں دوسرا صفحہ شروع کریں گے اور دوسرا سبق مکمل کریں گے، آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا چینل، ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔